اور آج شام کو یا کل رجب کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو رجب کا مہینہ یہ ایسا ہے کہ یہ رجب اور شعبان دونوں رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اس لیے دیگر جتنے مہینے ہیں ان سب کی دعا ایک ہے۔ جب چاند نظر آئے تو دعا یہ پڑھے چاند کو دیکھ کر، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ لیکن رجب کے چاند کی دعا مختلف ہے۔ رجب کے چاند کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ چاند نظر آئے تو سب یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، تاکہ رمضان کی سعادت ہم حاصل کریں۔ باقی رجب کے مہینے کی جو بدعات لوگوں نے ایجاد کی اس پر انشاءاللہ آئندے جمعے کو بات ہو جائے گی۔ آج آپ کے سامنے سورۃ النور کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی پھیلانے پر جو عذاب ہے، جو وبال ہے، اس کو ذکر فرمایا۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا ان کو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر ایک آدمی خود بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا اپنا گناہ ہے اور اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، لیکن جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کا گناہ زیادہ ہے۔ معاشرے میں جو بے حیائی پھیلاتے ہیں اور ان کے بے حیائی کی وجہ سے جتنے لوگ بے حیائی پر آتے ہیں، بے حیائی اختیار کرتے ہیں، ان پھیلانے والوں کو سب کا گناہ ہوگا۔ آج 12 فروری کی تاریخ ہے اور پرسوں 14 فروری کی تاریخ ہے۔ یہ 14 فروری ہمارے مسلمان بھی جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، وہ بھی ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حجابی ہے، اور ایسے لوگوں کا ایمان بالکل کمزور ہے، یہ ایمان کامل سے خالی ہے۔ حیا کے بارے میں متعدد حدیثیں آئی ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اس پردہ نشین لڑکی جو پردے میں چھپی ہوئی ہو اس سے بھی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے۔ تو حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور حیا ایک ایمان کا مستقل شعبہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شعبے اعمال، شعبے شاخوں کو کہتے ہیں۔ ایمان کے 70 سے زیادہ اعمال ہیں، اور فرمایا سب سے اوپر والا شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے نچلے درجے کا شعبہ ایمان کا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا، مسلمانوں کے راستے سے کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، اگر کیچڑ ہو وہ ہٹا دینا، اپنے گھر کا پانی یا گٹر لائن کا پانی راستے میں نہ چھوڑنا، اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا، اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جتنے جتنے شعبے کم ہوتے جائیں گے اتنا اس شخص کا ایمان ناقص ہوتا جائے گا، اور ناقص ایمان کے ساتھ یہ کب جنت میں جائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہیے، اور ایمان کے سارے شعبوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ان سب کو اپنانا چاہیے۔ تو سب سے اوپر والا شعبہ لا الہ الا اللہ، سب سے نیچے والا شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اوپر والا شعبہ بتا دیا، ایمان کا نیچے والا شعبہ بتا دیا، درمیان کے سارے شعبے آ گئے، وہ 70 سے زیادہ شعبوں میں صرف حیا کو الگ کیوں ذکر کیا؟ صرف حیا کو الگ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا یہ ایک شعبہ ایمان کا ہے، لیکن یہ ایمان کے درجنوں شعبوں کو حاوی ہے، جمع کرنے والا ہے۔ یہ ایک شعبہ اپنے اندر کئی شعبوں کو سمیٹنے والا ہے۔ جو باحیا ہوتا ہے وہ نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ گالی نہیں دیتا، وہ بے حجابی نہیں کرتا، وہ بے حیائی نہیں کرتا، وہ مخلوط مرد اور عورتوں کی مخلوط مجلسوں میں شرکت بھی نہیں کرتا، وہ موبائل میں بے حیا تصویریں بھی نہیں دیکھتا جو باحیا ہو۔ حیا ایک شعبہ ہے، یہ کئی شعبوں کو اپنے اندر سمیٹنے والا ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کر دیا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جب ایک ان میں سے اٹھا دیا جائے دوسرا خود بخود اٹھ جائے گا۔ اگر حیا نہ رہے ایمان ختم، ایمان نہ رہے حیا ختم۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبیوں کے کلام میں سے ایک بات مشترکہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ حیا ہی انسان کو روکتی ہے برے کاموں سے، جب حیا نہیں جتنے برے کام چاہو کرو، برے کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ حیا سارے برے کاموں سے روکنے والی صفت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. جتنے دین ہیں، یہودیت، نصرانیت یا اور دین ہیں، جتنے دین ہیں سارے دینوں کی ایک پہچان ہے. ہر دین کی ایک پہچان ہے. جیسے جھنڈے سے پہچان ہوتی ہے، یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے، یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے. ہر دین کے لیے ایک پہچان ہے. اسلام، دین اسلام کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا حیا. دین اسلام کی پہچان حیا. جب کسی فرد میں، کسی گھرانے میں، کسی معاشرے میں، کسی قوم میں حیا پائی جائے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ مسلمان ہے. جب بے حیا ہو جائے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اسلام ان میں نہیں ہے. یہ برائے نام مسلمان ہے، یہ حقیقی مسلمان نہیں، نام کے مسلمان ہیں. آج اس حیا کی چادر کو مسلمانوں نے تار تار کر دیا. سارے بے حیا بن گئے اور بے حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے سخت وعید ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا. دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے. اب بے حیائی کی بہت ساری صورتیں رائج ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کا ہتھیار استعمال کیا. فوجی طاقت ان کے پاس تھی، افرادی طاقت ان کے پاس تھی، مال و دولت کی طاقت ان کے پاس تھی. ساری طاقتیں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے استعمال کی، ناکام ہو گئے. تو انہوں نے بے حیائی کا ہتھیار استعمال کر دیا، بے حیائی کا ہتھیار استعمال کر دیا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا دی جائے. اور یہ ہتھیار ان کا کامیاب چل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ساری دنیا پر غالب آؤ گے اگر تمہارے اندر ایمان ہو. اگر تمہارے اندر ایمان ہو، یہ نہیں فرمایا تمہارے پاس ایٹم بم ہو، تمہارے پاس بڑی طاقتور فوج ہو، تمہارے پاس اسلحہ ہو، یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا تم ساری دنیا پر غالب آؤ گے اگر تمہارے اندر ایمان ہو. اور ایمان کی نشانی ہے حیا. جب حیا چلی گئی ایمان چلا گیا. اس لیے جتنے دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ بے حیائی کا ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بے حیائی ختم کر دیں، اپنے گھر کے اعتبار سے بے حیائی ختم کر دیں، اپنی اولاد کے اعتبار سے بے حیائی ختم کر دیں. ناراض نہ ہوں. ہمارے بچے ہوتے ہیں، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، بچپن سے، چھوٹی عمر سے لڑکے کے لیے جو لباس ہم بناتے ہیں پوری آستین ہوتی ہے اور پانچے شلوار کے نیچے گھٹنوں ٹخنوں تک ہوتے ہیں، ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بازو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن لڑکی کے لیے اگرچہ چھوٹی بچی ہے، اس کے لیے جو لباس ماں باپ اختیار کرتے ہیں اس میں یہ بازو سارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹانگیں ساری کھلی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی سے اس کو بے حیائی پر آمادہ کرنے کے لیے یہ والدین کی کوشش ہے. ناسمجھی میں، نادانی میں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کی بیٹیاں بے حیا بن جاتی ہیں. اور اس طرح لباس جب ان کا بچپن سے اختیار کر دیا جائے تو پھر جوانی تک یہ لباس چلتا ہے، پھر اپنے اختیار کی بن جاتی ہے. پھر وہ ننگا لباس، نیم عریان
صورت میں وہ باہر پھرتی ہیں تو یہ بے حیائی نہیں پھیلاتی. اور یہ بے حیائی کون پھیلاتے ہیں؟ ان کے والدین پھیلاتے ہیں. کیا لڑکے کے لیے پورا لباس بنا سکتے، لڑکی کے لیے نہیں بنا سکتے؟ غریب ہو گئے. یہ وہ شیطانی بات ہے اور یہ وہ یہود اور نصارہ کی چال ہے جس کو یہ ناسمجھ مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یا ناسمجھی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اس لیے حیا اس کو اپنانا ضروری ہے. اپنے معاشرے میں حیا پیدا کریں. یہ موبائل سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے. اس میں بے حیائی سے ہم بچیں. کمرے کی تنہائی میں کوئی جہاں نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العزت وہاں دیکھ رہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حیا جب مسلمانوں میں پائی جاتی تھی تو اپنے سارے دشمنوں پر غالب تھے، اور جب حیا ختم ہو گئی آج مسلمان پٹ رہے ہیں. حیا ختم ہو گئی. آج ہمارا کشمیر ہم سے چھین لیا گیا، اور دیگر ملکوں میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی کی وجہ سے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت تھا، اور ان کے زمانے خلافت میں ملکوں کے ملک فتح ہوئے. تو بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، وہ یہود کے پاس تھا. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے امیر المومنین نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی اور امارت میں ایک لشکر بھیجا. انہوں نے جا کر شہر سے باہر پڑاؤ ڈالا اور پیغام بھیجا کہ ہم بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہود نے کہا آپ ہمیں مہلت دیں. بادشاہوں نے ان کے علماء کو جمع کیا، ان کے پادریوں کو جمع کیا، رہبان کو جمع کیا کہ آپ مشورہ کریں کیا کریں. مسلمانوں کا عظیم لشکر آیا ہوا ہے. تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ مسلمانوں سے کہیں کہ 3 دن وہ اپنے ٹھکانے سے بیت المقدس میں آ کر 5 نمازیں پڑھیں، 5 نمازیں پڑھیں، اور راستے میں آپ اپنی نوجوان لڑکیوں کو برہنہ نیم برہنہ لباس میں کھڑی کر دیں راستے کے دونوں طرف، اور سونا چاندی راستے پر ڈال دیں. جب ان کی نظریں غلط استعمال ہوں گی، ان لڑکیوں پر نظریں پڑیں گی، بے حیائی آئے گی، تو یہ پھر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حربہ چلایا. اور جب یہ سونا چاندی کو دیکھیں گے، مال کی لالچ آئے گی، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آج یہ کون سی ان دونوں میں سے کون سی چیز ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ بے حیائی اور مال کی لالچ. 3 دن انہوں نے ایسا کیا، لیکن جب لشکر والوں کو پتہ چلا تو لشکر کے امیر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت سنائی. بس آیت کا ایک ٹکڑا سنایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مسلمانوں سے کہہ دو، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہیں غلط استعمال نہ کریں. وہ تو ماننے والے تھے، ہمارے سامنے پورا قرآن سنایا جائے تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کے سامنے آدھی آیت سنائی گئی، ماننے کے لیے تیار ہوئے، اور سب نے نگاہیں نیچی کر دی، اور کسی نے اس سونے چاندی کو بھی نہیں دیکھا، نہ ان لڑکیوں کو دیکھا. جب 3 دن گزر گئے، ان لڑکیوں کو انہوں نے بلایا اور ان سے پوچھا کس کس نے تمہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی ایک فوجی نے، کسی ایک مسلمان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے. 3 دنوں میں سامنے لڑکیاں کھڑی ہیں اور نظر انہوں نے نہیں لگائی اس پر، دیکھا نہیں. تو ان کے علماء نے کہا بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دو، تم ان سے لڑ نہیں سکتے. یہ حیا والے ہیں، اور حیا والا ایمان والا ہے، اور ایمان کی طاقت غالب رہتی ہے. بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دیں اور مسلمان بیت المقدس میں داخل ہوئے.
اس طرح مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ایمانی طاقت سے، حیا کی طاقت سے۔ آج ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی خود مسلمان پھیلا رہے ہیں، کوئی ان پر پابندی نہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کیوں کمزور ہیں، کیوں پٹ رہے ہیں، کیوں ہمارا ملک جو ہے وہ پستی اور ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ بے حیائی ہی تو ہے۔ لغو کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں اپنی دولت لگا لیتے ہیں، اور یہ جو بے حیائی کرنے والے ہیں اس دن کی نسبت سے، اس دن میں تو ان لڑکیوں کے بھائی اور ان کے باپ یہ پرلے درجے کے بے غیرت ہیں۔ اگر ان میں غیرت ہوتی تو اپنی بیٹیوں، اپنے بہنوں کو بے حیائی سے روکتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں باحیا بنا دے، اور اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے۔ لغو کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی آدمی ہے پاکستانی، اور وہ کیٹو کی پہاڑی سر کرنے کے لیے گیا ہے اور گم ہو گیا ہے۔ اربوں روپیہ اس کی تلاش میں لگائے ہیں۔ یہ کون سا دینی کام ہے، یا اس سے کون سی دینی ترقی ہوتی ہے، یا ملکی ترقی، یا عوام کی ترقی، یا قومی خدمت؟ ایسے فضولیات پہ پیسے لگا رہے ہیں۔ فوج لگی ہوئی ہے کہ اس کو تلاش کر دیا جائے۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وہ کیوں گیا؟ اس نے اپنی جان خود ہلاکت میں ڈال دی۔ یہ خودکشی ہے۔ جو اصل کام ہے ان کی طرف ہم نہیں آ رہے۔ مسلمانوں میں ایمانی قوت پیدا کرنا، اعمال کی قوت پیدا کرنا، اخلاق کی قوت پیدا کرنا، اس کے طرف نہیں آ رہے، لہو اور مہمل اور بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو باحیا بنا دے۔ سبحانک اللہ۔